مصنوعی ذہانت یعنی AI. کچھ سال پہلے تک تو یہ سائنس فکشن فلموں کی بات لگتی تھی، ہے نا؟ بالکل، لیکن اب یہ حقیقت ہے. اب تو یہ حقیقت ہے. ہمارے فون میں، ہمارے کام کی جگہ پر، اسپتالوں میں، سڑکوں پر، مطلب ہر جگہ پہنچ رہی ہے. ہر جگہ. تو آج جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اسی موضوع پر ہے، لیکن ایک بالکل آپ کہہ لیں مختلف زاویے سے. جی. وہ یہ پوچھتا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں داخل ہو رہی ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسے کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت بڑا سوال ہے. اور دیکھیں، اس مواد کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ AI پر کوئی سادہ سا لیبل نہیں لگاتا کہ یہ حرام ہے یا حلال. بالکل اس طرح کی بات نہیں کرتا. اس کے بجائے یہ ہمیں ایک فریم ورک، ایک سوچنے کا انداز دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ AI ایک بہت طاقتور آلہ ہے، بالکل آگ یا بجلی کی طرح. اچھا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس آلے کو حکمت اور اپنے اصولوں کی روشنی میں کیسے استعمال کریں گے تاکہ یہ ہمارے لیے رحمت بنے، زحمت نہیں. مجھے یہ زاویہ بہت پسند آیا. تو آئیے اسی فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں یہ مواد دیکھ رہا تھا تو جو بات مجھے سب سے پہلے متاثر کر گئی وہ یہ تھی کہ اس نے AI جیسے جدید موضوع کو علم حاصل کرنے کے بنیادی اسلامی اصول سے جوڑا ہے. جی ہاں. مواد میں سورت الزمر کی آیت کا حوالہ ہے. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے، لیکن AI کے معاملے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے. دیکھیں، AI معلومات کا ایک سمندر ہے. آپ اس سے کچھ بھی پوچھیں وہ آپ کو اربوں صفحات کا ڈیٹا سیکنڈوں میں چھان کر دے دے گا. بالکل. لیکن یہ مواد معلومات یعنی انفارمیشن اور شعور یا فہم مطلب وزڈم کے درمیان ایک بہت اہم فرق واضح کرتا ہے. اچھا. معلومات کا انبار علم نہیں ہوتا. علم اس معلومات کو سمجھنے، اس کا تجزیہ کرنے اور اس کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کرنے کا نام ہے. تو AI ہمیں معلومات دے سکتا ہے؟ جی، وہ معلومات دے سکتا ہے، لیکن شعور اور فہم انسان کی میراث ہے. یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے وہ ایک بہت بڑی لائبریری ہو جس میں دنیا کی ہر کتاب موجود ہو اور ایک عالم ہو جو ان کتابوں کو سمجھتا ہو. بہترین مثال دی آپ نے. تو AI وہ لائبریری ہے لیکن وہ عالم نہیں بن سکتا. یعنی AI ہمیں کیا بتا سکتا ہے لیکن کیوں اور کیسے کا فیصلہ وہ انسان کے پاس ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. مواد یہی کہہ رہا ہے. حتمی فیصلہ، گہری سمجھ اور اخلاقی پرکھ یہ انسان کا کام ہے. تو AI ڈیٹا پروسیسر ہے؟ ڈیٹا پروسیسر تو ہو سکتا ہے لیکن حتمی تجزیہ نگار اور منصف نہیں. اور یہیں سے انسان کا کردار مرکزی ہو جاتا ہے. اگر ہم اس فرق کو بھلا دیں اور AI کی دی ہوئی ہر معلومات کو حکمت مان لیں، ہاں، بغیر سوچے سمجھے حکمت مان لیں، تو ہم اپنی سب سے بڑی انسانی صلاحیت سے دستبردار ہو جائیں گے. اور یہی بات مجھے اگلے نقطے کی طرف لے جاتی ہے. اگر AI صرف معلومات دے سکتا ہے، حکمت نہیں، تو پھر اس کا ہماری زندگی میں صحیح مقام کیا ہے؟ کیا یہ ایک مددگار ہے یا کچھ اور؟ مواد یہاں AI کو آلہ تو کہتا ہے لیکن اسے حاکم بنانے سے خبردار کرتا ہے. جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور اس سلسلے میں سورۃ الرعد کی ایک آیت کا ذکر ہے جس میں کہا گیا کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے. یہ اصول AI پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو مواد اس آیت کو بنیاد بنا کر ایک بہت گہری دلیل دیتا ہے. وہ کیا؟ کہ رہنمائی کا منصب کسی بے جان مشین یا الگوریدم کو نہیں سونپا جا سکتا. اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو اپنے فیصلے اپنی عقل، اپنے علم اور شریعت کی روشنی میں کرنے ہیں. ٹھیک. AI ایک بہترین اسسٹنٹ یا کہہ لیں کہ مشیر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر AI سے کسی بیماری کی تشخیص میں مدد لے سکتا ہے. وہ AI اسے مختلف ممکنہ بیماریوں کی فہرست اور ان کی وجوہات بتا سکتا ہے. لیکن حتمی تشخیص اور علاج کا فیصلہ وہ تو ڈاکٹر ہی کرے گا. وہ ڈاکٹر کی انسانی حکمت اور تجربے پر مبنی ہوگا. AI آپشنز دے سکتا ہے، قیادت نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ AI کو ایک انتہائی قابل مشیر کی حیثیت تو دی جا سکتی ہے. بالکل، مشیر کی، لیکن امیر یا حاکم کی نہیں. جی. یہ تفریق بہت اہم ہے، خاص طور پر جب AI ہماری زندگی کے بڑے فیصلوں میں شامل ہونے لگے، جیسے قانونی مشورے یا مالی سرمایہ کاری. جی. یعنی AI مجھے 10 بہترین اسٹاکس کی فہرست دے سکتا ہے، لیکن کس میں سرمایہ کاری کرنی ہے، کتنا رسک لینا ہے، یہ فیصلہ اور اس کی ذمہ داری میری اپنی ہوگی. بالکل. مات
کا پیغام واضح ہے، آلے کو آلہ ہی سمجھا جائے۔ جیسے ہی ہم یہ حد پار کرتے ہیں اور فیصلوں کی ذمہ داری مشین پر ڈال دیتے ہیں تو ہم بھاگ رہے ہیں ذمہ داری سے۔ ہم دراصل اپنی انسانی اور شرعی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ قیادت اور حتمی فیصلہ سازی کا بوجھ اور شرف دونوں انسان کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ذمہ داری ہماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کا استعمال بذات خود اچھا یا برا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے ہمارا ارادہ اور مقصد فیصلہ کن ہے۔ مواد یہاں بخاری شریف کی مشہور حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث اے آئی جیسے پیچیدہ موضوع پر کیسے روشنی ڈالتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بنیادی اخلاقی کتب نما ہے جو ہر عمل کی سمت متعین کرتا ہے، چاہے وہ عمل تلوار چلانا ہو یا کوڈ لکھنا۔ مواد کے مطابق اگر اے آئی کو استعمال کرنے کی نیت اچھی ہے، مثلاً کوئی اسے قرآن فہمی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تحقیق میں مدد لے رہا ہے، یا انسانیت کی بھلائی کا کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی خود غیر جانبدار ہے، یہ ایک چھری کی طرح ہے۔ آپ اس سے سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیت اس آلے کو اخلاقی رنگ دیتی ہے۔ ویسے یہ نیت والی بات بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ پروش تھوڑی زیادہ سادہ نہیں؟ مطلب؟ مثال کے طور پر کوئی شخص بہت اچھی نیت سے معاشرے کی مدد کے لیے ایک اے آئی سسٹم بنائے، لیکن اس سسٹم میں غیر ارادی طور پر کوئی ایسی خامی رہ جائے جو کسی خاص گروہ کو نقصان پہنچائے، تو کیا یہاں صرف اچھی نیت کافی ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ مواد کا اشارہ یہ ہے کہ نیت ایک لازمی شروعات ہے، لیکن یہ پوری کہانی نہیں۔ اچھا، نیت کے ساتھ ساتھ اہلیت، علم اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ آپ کی اچھی نیت آپ کو ذمہ داری سے بری نہیں کر دیتی۔ صحیح۔ اگر آپ اچھی نیت سے ایک پل بناتے ہیں لیکن انجینئرنگ کی غلطی کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بنایا ہوا اے آئی نظام نقصان پہنچاتا ہے تو اچھی نیت کے باوجود آپ اس کے نتائج کے جواب دہ ہیں۔ تو گویا نیت کے ساتھ ساتھ عمل کی درستگی بھی لازم ہے، اور یہ ہمیں سیدھا اخلاقیات اور حدود متعین کرنے کے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ مواد ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دینا۔ جی، اس سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو ہر حال میں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتی ہے۔ مواد کن مخصوص اخلاقی خطرات کا ذکر کرتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مشینیں واقعی غیر جانبدار ہو سکتی ہیں؟ مواد واضح طور پر اے آئی سسٹمز میں موجود تعصب یعنی بائس کے خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ اے آئی خود سے نہیں سوچتا، وہ اس ڈیٹا سے سیکھتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، جو ہم اسے فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر اس ڈیٹا میں پہلے سے انسانی تعصبات، نسلی یا طبقاتی امتیازات موجود ہیں تو اے آئی بھی انہی تعصبات کو ایک اصول کے طور پر سیکھ لے گا۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل۔ سوچیں کہ اگر ایک اے آئی کو نوکری کے لیے امیدواروں کی چھانٹی کرنے کے لیے پرانے ڈیٹا پر ٹرین کیا جائے اور اس ڈیٹا میں تاریخی طور پر خواتین کو کسی خاص شعبے میں کم نوکریاں دی گئی ہوں، اچھا، تو اے آئی یہ سیکھئے گا کہ اس شعبے کے لیے مرد بہتر امیدوار ہوتے ہیں۔ وہ غیر ارادی طور پر خواتین کی درخواستوں کو مسترد کرنا شروع کر دے گا، چاہے وہ کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو۔ اور یہ تو ناانصافی ہے۔ یہ انصاف کے اصول کے خلاف ہے۔ اور اے آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعصب لاکھوں لوگوں پر ایک ساتھ اور بہت تیزی سے لاگو ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا تعصب محدود ہوتا ہے، لیکن ایک الگورتھم کا تعصب پورے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ پورے نظام کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا اصول صرف نیت میں نہیں بلکہ ٹول کی بناوٹ میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ جی ہاں، مواد کا یہی نقطہ ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اسے صحیح اخلاقی اور شرعی حدود میں رکھے۔ انصاف اور عدل کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے مشین کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ تو اگر ان سسٹمز میں غلطی اور تعصب کا اتنا خطرہ ہے تو پھر ہم اسے سیٹ کرو اور بھول جاؤ کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کبھی نہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اسے ہیومن ان دا لوپ کہتے ہیں، یعنی انسان ہمیشہ اس عمل کا حصہ رہے۔
کیا مواد اسی بات پر زور دے رہا ہے؟ بالکل، مواد انسانی نگرانی اور جواب دہی کر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث کا ذکر ہے کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ بے فائدہ ہے۔ اس کا یہاں کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا یہاں گہرا تعلق ہے۔ یہ جاننا کہ اے آئی میں خامیاں ہو سکتی ہیں، یہ علم ہے۔ اس علم کی بنیاد پر اس کی مسلسل نگرانی کرنا اور اس کی غلطیوں کو درست کرنا یہ عمل ہے۔ اچھا، علم اور عمل۔ جی، علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ یعنی علم مطلب اے آئی کی صلاحیتوں اور خامیوں کا علم، اور عمل یعنی اس کی صحیح نگرانی۔ جی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جی، اے آئی جو بھی فیصلے کرتا ہے یا نتائج دیتا ہے، ان کی حتمی ذمہ داری مشین پر نہیں بلکہ اس کے بنانے والے اور استعمال کرنے والے انسان پر عائد ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو الگورتھم نے کیا ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ مواد خبردار کرتا ہے کہ اس فعال انسانی نگرانی کے بغیر اے آئی فائدے کے بجائے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس عمل میں شامل رہنا ہوگا، نگرانی کرنی ہوگی اور اصلاح کرنی ہوگی۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اب تک ہم نے علم اور شعور کے فرق، اے آئی کو اعلیٰ سمجھنے، نیت کی اہمیت، اخلاقی حدود اور انسانی نگرانی پر بات کی۔ یہ سب الگ الگ ٹکڑے لگتے ہیں۔ مواد کا آخری حصہ ان تمام نکات کو توازن کے ایک جامع تصور کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے؟ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت کا حوالہ ہے جس میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی اعتدال والی امت کہا گیا ہے۔ وسطیت یا توازن کا یہ تصور ہی اس پورے مواد کا مرکزی پیغام ہے۔ مواد کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اے آئی کے معاملے میں صحیح رویہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ دو انتہائیں؟ ایک انتہا یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہو کر اسے مکمل طور پر مسترد کر دیں اور ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم اس کی چکا چوند سے اتنے متاثر ہوں کہ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو قبول کر لیں اور اپنے اخلاقی اور روحانی اصولوں کو بھول جائیں۔ اور امت وسط کا راستہ ان دونوں کے بیچ میں ہے؟ جی بالکل، صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم علم اور ٹیکنالوجی کو کھلے دل سے اپنائیں، نئی چیزیں سیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہم ٹیکنالوجی کو اپنی اقدار کی چھلنی سے گزاریں، جو چیز ہمارے اصولوں، انصاف اور انسانیت کے معیار پر پوری اترتی ہے اسے قبول کریں، اور جو چیز ان سے ٹکراتی ہے اسے رد کر دیں یا اس کی اصلاح کریں۔ اختیار انسان کے ہاتھ میں رہے۔ اختیار اور نیت ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ یعنی ٹیکنالوجی کی ترقی اور دینی اقدار کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنا۔ یہی وہ چیلنج ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف یہ مواد اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں، اس میں مسلسل غور و فکر اور محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہی امت وسط ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم دنیاوی ترقی میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، لیکن اپنی روحانی اور اخلاقی شناخت کو بھی کبھی نہ کھوئیں۔ اے آئی کے معاملے میں یہ اصول ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مواد کے کلیدی اصول یہ ہیں: اے آئی کو ایک انتہائی قابل آلہ سمجھنا، لیکن حاکم ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اپنے ہر عمل کے پیچھے نیت کو خالص رکھنا، اس ٹیکنالوجی کو انصاف اور اخلاقیات کی حدود میں رکھنا، اور اس کی مسلسل انسانی نگرانی کو یقینی بنانا۔ جی ہاں۔ اور ان سب میں ایک جامع توازن کا مقصد سامنے رکھنا، نہ مکمل انکار، نہ اندھی تقلید۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ مواد کا مرکزی پیغام بہت واضح اور طاقتور ہے۔ اے آئی ایک بہترین اور طاقتور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ اس کا مالک اور اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ رہے گا۔ یہ ذمہ داری منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ ذمہ داری کبھی بھی کسی بھی صورت میں مشین پر منتقل نہیں کی جا سکتی۔ یہ مواد اے آئی کے اخلاقی استعمال کا ایک بہترین فریم ورک پیش کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک سوال جو اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اور جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے۔ ضرور۔ یہ مواد اے آئی کے اخلاقی استعمال کا ایک فریم ورک پیش کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سسٹمز مزید خود مختار ہوتے جائیں گے، انسانی جواب دہی اور نیت کے بارے میں وہ کون سے نئے سوالات پیدا ہوں گے جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی؟